السلام علیکم دوستو، میں ہوں شان علی اور ایسے نالج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں ہسٹری آف چائنا کی سیریز میں ایپیسوڈ نمبر 2، جس میں 1279 سے لے کر 1905 تک کے تمام حالات و واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ نمبر 1 نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جائیے اور ہسٹری آف چائنا کی ایپیسوڈ نمبر 1 بھی دیکھیے۔ ناظرین گرامی، آج کی ایپیسوڈ کا آغاز تاتاری قبیلے سے ہوگا، جو کہ تموجن کے ماتحت متحد ہو گئے۔ اس نے چنگیز خان کا لقب اختیار کر لیا، پھر اس کے حملے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اس نے ایک وسیع سلطنت پیدا کر لی اور شمالی چین بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ یہ وسیع سلطنت اس نے اپنی اولاد میں تقسیم کر دی، جن میں سے 3 بیٹے تھے، چغتائی، تولی اور اوغنائی، اور ایک پوتا باتو جو اس کے بیٹے جوجی کا سب سے بڑا فرزند تھا۔ ان میں وقتاً فوقتاً جھگڑے بھی ہوتے رہے، لیکن چنگیز کے پوتے قبلائی نے پوری سلطنت کی وحدت قائم رکھی۔ چین کی تاریخ میں قبلائی کے خاندان کو یوان خاندان کہتے ہیں۔ اس خاندان کے حکمران نے جاپان، برما اور جاوا پر بھی حملے کیے۔ سیام کی سلطنت سے خراج وصول ہوتا رہا۔ قبلائی کا پوتا تیمور اس خاندان کا آخری قابل ذکر بادشاہ تھا، جو 1307 میں مرا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد منگ خاندان کا عہد حکومت سٹارٹ ہوتا ہے اور اس خاندان کا بانی چو یوان چنگ کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس کا اصل نام منگ ٹائی سو تھا۔ افراتفری کے دور میں اس نے نانکن پر قبضہ کر لیا اور وہاں ایک منظم حکومت قائم کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ آس پاس کے علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کرتا رہا اور 1368 میں تاتاری کارا کرم سے بھی نکالے گئے۔ 1403 سے 1433 تک نئے حکمران خاندان کے بادشاہوں نے کئی بحری مہمیں جنوبی سمندروں میں بھیجی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اول جگہ جگہ تجارتی مرکز قائم کر دیں اور دوسرے جنوبی ملکوں پر رعب قائم ہو جائے۔ چنانچہ اس طرح سماٹر اور سیلون تک سے خراج وصول کیا گیا اور چینی جہاز ایران کی بندرگاہ حرمز تک پہنچ گئے۔ مہموں کے سالار اور سفارتوں کے سردار خصوصاً مسلمان تھے اور 1421 میں نانکن کے بجائے پیکن کو دارالحکومت بنا دیا گیا، اور یہ وہی زمانہ تھا جس میں مانچو خاندان نے قدم جما لیے تھے اور منگ خاندان آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو رہا تھا۔ 1644 میں ایک قزاق پیکن پہنچا گیا اور منگ خاندان کے آخری شہنشاہ نے خودکشی کر لی، یوں اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد مانچو خاندان کے بادشاہ میں کنگی کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس دور میں جو ثقافتی ترقیاں ہوئی وہ تمام پہلے دوروں پر فوقیت لے گئی۔ منگ خاندان کے عہد میں سلطنت کے 15 صوبے تھے اور گنگی نے 18 صوبے بنا دیے۔ 1674 میں 3 صوبوں کے حاکموں نے بغاوت کی اور انہیں معزول کر دیا گیا۔ روسیوں نے دریائی امور کے تمام حصوں کی چھان بین کی اور 1651 میں وہاں ایک قلعہ تعمیر کر لیا تاکہ چینیوں پر دباؤ قائم رہے۔ پھر ایک سفارت بھیجی جو ناکام ثابت ہوئی۔ تاہم جس روسی ماہر جغرافیہ کو سائبیریا کا نقشہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے ایسا بندوبست کر لیا کہ وہ چینیوں کو عزت سے سلام کرے اور چینی اسے عزت سے جواب دیں۔ اس طرح نقشہ مکمل کر لیا۔ بعد ازاں ایک پادری نے روسیوں کو مشورہ دیا کہ قلعہ بنا کر فوجی دباؤ ڈالنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، مناسب یہ ہے کہ قلعہ چھوڑ کر اور فوجی دباؤ سے دستبردار ہو کر تجارتی مداخلت کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ 1689 میں چین کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا۔ اسماعیلو نام کا ایک روسی نے 1720 میں پیکن کے اندر ایک تجارتی مرکز بھی بنا لیا اور آرتھوڈکس مسیحیت کی بھی بنیاد رکھی۔ اسی مانچو خاندان کا دوسرا بادشاہ چین لنگ ہے۔ اس کے عہد میں ملک کی آبادی اور دولت میں بہت اضافہ ہو گیا اور چین نے پورے وسطی ایشیا کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ ثقافتی سرگرمیوں کی بھی سرپرستی بدستور جاری رہی۔ اس بادشاہ کے آخری دور میں نظم و نسق کی خرابیوں سے نے جا بجا بغاوتیں پیدا کر دی، جن کا سلسلہ خاندان کے خاتمے تک جاری رہا۔ اس کے بعد 1751 میں تبت پر حملہ ہوا، جس میں دلائی لاما کی جانشینی اور تمام دنیوی امور کی نگرانی حکومت چین نے سنبھال لی۔ 1757 میں کینٹن کے ساتھ غیر ملکی بحری تجارت پر پابندی عائد کر دی گئی، جو 1842 تک جاری رہی۔ 1758 میں کاشغر کو فتح کر لیا گیا اور 1765 میں برما پر حملہ کیا گیا، جو 4 سال تک جاری رہا۔ 1774 میں صوبہ شانٹنگ میں 100 سال کے بعد پہلی بغاوت پھوٹی اور 1781 اور 1784 میں صوبہ کانسو کے مسلمانوں نے بغاوت کی۔ 1784 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے کینٹن کے ساتھ بحری تجارت شروع کر دی اور 1786 میں فارموسا کی بغاوت شروع کی گئی اور 1792 میں نیپال پر حملہ ہوا اور 1795 میں بادشاہ تاج و تخت سے دستبردار ہو گیا، تاہم وہ امور سلطنت کی نگرانی کرتا رہا یہاں تک کہ 1798 میں وہ وفات پا گیا۔ ناظرین گرامی، اس طرح چین کی حکومت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی رہی۔ اندرونی بغاوتوں نے بھی اس کی قوت پر برا اثر ڈالا، تاہم علمی اور ذہنی ترقی کا سلسلہ جاری رہا اور عمدہ کتابیں مرتب ہوتی رہی۔ رابرٹ ماریسن 1807 میں کائٹن پہنچا اور یہ پہلا پروٹسٹنٹ
پادری تھا۔ اس نے بائبل کا ترجمہ چینی زبان میں کیا اور ایک ڈکشنری چینی اور انگریزی زبان میں مرتب کی۔ 1825 میں جہانگیر اور محمد علی نے کاشغر پر حملے کیے۔ چینی حکومت نے ان حملوں کی روک تھام کی۔ 1834 میں امریکی مشنریوں نے جنوبی چین میں مذہبی تبلیغ، طبی امداد اور چینی تراجم کا کام شروع کیا۔ 1834 میں برطانوی تجارت کا اجارہ ختم ہو گیا۔ چین میں ہندوستان نے افیون ناجائز طریقے پر بھیجی جاتی تھی۔ حکومت چین نے یہ کوشش کی کہ افیون کی درآمد جائز قرار دی جائے۔ 1841 میں برطانیہ کے ساتھ چین کی پہلی لڑائی ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت چین نے ہانگ کانگ برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ کائٹن، ایما، فوچاؤ، ماننگ، پو اور شنگھائی تجارت کے لیے کھول دیے۔ 2 کروڑ 10 لاکھ پاؤنڈ کی رقم بطور تاوان ادا کی گئی۔ اس کے بعد کے حالات میں 1850 میں بغاوت شروع ہوئی جس کا مرکز کونگ سی کار صوبہ تھا۔ ایک زاہد اس بغاوت کا بانی تھا جس نے پروٹیسٹنٹ مذہب سے کچھ چیزیں لے لی تھی۔ پھر اسے ایک قابل جرنیل مل گیا۔ اس بغاوت نے خاصی نازک شکل اختیار کر لی اور باغی فوجیں نانکن سے آگے پہنچ گئی، لیکن دریائے زرد میں طغیانی آ گئی تھی، اس لیے پیش قدمی رک گئی۔ 1855 میں حکومت کی فوجوں نے انہیں شکست دی۔ اسی سال صوبہ یوان میں مسلمانوں نے بغاوت کی اور اپنی ایک آزاد حکومت بنا لی۔ 1873 میں یہ بغاوت شروع ہوئی۔ بعض دوسرے قبیلوں نے بھی دیکھا دیکھی بغاوتیں شروع کر دی۔ 1857 سے 1858 تک انگریز اور فرانسیسی کائٹن پر قابض رہے۔ آخر چین، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس کے درمیان معاہدہ ہوا۔ چین نے 11 بندرگاہیں تجارت کے لیے کھول دی۔ مسیحی مبلغوں کو تبلیغ کی آزادی دے دی۔ برطانیہ کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ پیکن میں غیر ملکی حکومتوں کے نمائندے موجود رہیں۔ یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو فرانسیسی اور انگریزی فوجوں نے پیکن پر قبضہ کر لیا۔ کیونکہ شاہی دربار نے صلح کے لیے بھیجے ہوئے سفیروں کو گرفتار کر لیا تھا، اس لیے سزا کے طور پر بادشاہ کے گرمائی محل کو آگ لگا دی گئی۔ چنانچہ چین نے تاوان کی رقم بڑھانی منظور کر لی۔ فرانسیسی مبلغوں کو اجازت دی گئی کہ وہ جہاں چاہیں زمین بھی خرید سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جاپان نے بھی پیش قدمی کی۔ یورپی طاقتیں چین میں غیر ملکی اقتدار کا دروازہ کھول چکی تھی۔ اس صورتحال سے جاپان نے بھی فائدہ اٹھایا اور 1874 میں فارموسا پر قبضہ کرنے کے لیے ایک مہم بھیج دی۔ چین نے اسے بھی تاوان دے کر راضی کیا۔ 1877 سے 1878 تک چین نے لندن، برلن، پیرس، واشنگٹن، ٹوکیو میں اپنے سفارتخانے قائم کیے۔ 1888 میں چین کے اندر پہلی ریل جاری ہوئی۔ اسی سال کوئلے کی کانوں کی کھدائی شروع ہوئی اور ساتھ ہی لوہے کی کانیں کھودی اور فولاد سازی کے کارخانے قائم ہو گئے۔ 1894 میں ڈاکٹر سن یٹ سین نے کائٹن میں پہلی خفیہ انقلابی انجمن بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ مانچو خاندان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ 1911 سے پیشتر سن یٹ سین نے کم از کم 10 مرتبہ اس مقصد کے لیے جدوجہد کی۔ 1894 میں چین اور جاپان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی کوریا میں دونوں طاقتوں کی رکاوٹوں اور سازشوں کا نتیجہ تھی۔ جاپان نے کوریا کی ملکہ کو گرفتار کر کے وہاں اپنی طرف سے نائب السلطنت مقرر کر دیا تھا۔ چین نے انگریزی جہاز میں فوج سوار کرا کر بھیجنی چاہی، وہ جہاز جاپان نے ڈبو دیا۔ چین نے پے در پہ شکستیں کھائی، آخر کوریا کی آزادی تسلیم کر لی۔ فارمرسا اور بعض دوسرے جزیرے جاپان کو دے دیے، ساتھ ہی 20 کروڑ ٹائل کی رقم بطور تاوان ادا کی۔ ان حالات میں چین عظمت کے باوجود بے بس ہو گیا۔ تعلیم یافتہ طبقے میں ان حالات نے بڑا جوش پیدا کیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ جب جاپان موجودہ زمانے کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ایک زبردست قوت بن سکتا ہے تو چین کیوں نہیں بن سکتا۔ چنانچہ اصلاحات کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ یورپی طاقتوں نے جاب جا ہلکا ہائی اثر قائم کر لیے۔ مصیبت یہ پیش آئی کہ ریلوں اور یا دوسرے صنعتی کارخانوں یا فوج کی تنظیمیں نو کے لیے ملک سے سرمایہ نہ مل سکتا تھا، اور غیر ملکی سرمایہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا کہ اجنبی اقتدار کا دائرہ زیادہ پھیلتا۔ جرمنی، روس اور فرانس نے جاپان سے کچھ جزیرے واپس کرا دیے، تاوان کی رقم بڑھا دی۔ اس سلسلے میں فرانس نے بہت سی مراعات لے لی۔ 1895 میں فرانس اور روس نے 40 کروڑ فرینک کا قرضہ 4% سود پر 36 سال کے لیے دیا۔ چینی کسٹمز کو ضمانت ٹھہرایا گیا۔ اگلے سال انگریزوں اور جرمنوں نے 1 کروڑ 60 لاکھ پاؤنڈ کا قرضہ 5% پر 36 سال کے لیے دیا اور کسٹم سے وصول ہونے والی رقم ضمانت قرار پائی۔ غرض چین میں اجنبی اقتدار کا جال خوب بچھ گیا اور ہر طاقت اپنے لیے زیادہ سے زیادہ رعایتیں حاصل کرنے پر تلی رہی۔ جرمنی نے کپاؤ چاؤ پر قبضہ کر لیا۔ 1899 میں اٹلی نے بھی ایک بندرگاہ کا مطالبہ پیش کر دیا۔ ملک میں اجنبی اقتدار کے خلاف بڑا سخت جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ شانٹنگ کے صوبے میں ایک قومی فوج تیار ہوئی جو اجنبی اقتدار کی سخت دشمن تھی۔ 1900 میں بغاوت شروع ہو گئی جس میں بعض غیر ملکی نمائندے بھی مارے گئے۔ بڑی مشکل سے بچاؤ کا انتظام کیا گیا اور مختلف اجنبی طاقتوں نے اپنی فوجیں چین پہنچا دی۔ 1901 میں یہ فیصلہ ہوا کہ چین 40 سال میں 45 کروڑ ٹائل کی رقم ماہ سود 12 طاقتوں کو ادا کرے گا۔
تجارتی محصول پر نظر ثانی کی جائے، نیز تمام سفارتخانوں کو مستحکم کرنے کی اجازت دے دی اور ان کے سوا جتنے قلعے ہوں ڈھا دیے جائیں۔ ساتھ ہی ریلوے لائن پر غیر ملکی دستے حفاظت کے لیے مقرر کیے جائیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد 1904 اور 1905 میں روس اور جاپان کے درمیان جنگ ہوئی۔ منچوریا چین کو واپس مل گیا۔ 1905 میں قومی بیداری اس پیمانے پر پہنچ چکی تھی کہ امریکہ کے مال کا بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ جاپان نے چینیوں کے لیے خاص وزارت تعلیم مقرر کر دی اور کم و بیش 15,000 طلبہ جاپان پہنچ گئے۔ سنجر سین نے جاپان میں ایک انجمن بنائی جو تمام انقلابی انجمن کے اتحاد کی دائی تھی اور منچو خاندان کا تختہ الٹنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اور اس کے بعد چین کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، جس کو انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 3 میں بیان کیا جائے گا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔